جب عقائد پر کوئی ڈنڈی مارے، کوئی مسائل کی اس طرح آ کر توجیہ اور تعبیر پیش کرے کہ آپ کو معاملہ ہچکولے کھاتے ہوئے نظر آئے کہ بات جائے گی کہاں سے، یہ تو دلائل پیش کر رہا، یہ تو ثبوت دے رہا، یہ تو یہ سنا رہا، تو پھر یاد رکھیں رسالت مآب علیہ السلام نے اس موقع پہ بھی امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ حدیث پاک ہے، مشکات جلد نمبر 1، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے، نماز کا سلام پھیرا ہے، مجمع اکٹھا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے ان سے گفتگو فرمائی ہے، ایسی گفتگو کہ صحابہ کی آنکھیں آنسو ڈگمگا رہی تھی، ان کے دل اللہ اللہ میں ڈرے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے آگے ہو کر اللہ کے رسول سے نصیحت پوچھی تو حضور پاک نے نصیحتیں فرمائی ہیں، یہ میں حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ آپ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی توجہ ہے، جتنا مجمع بیٹھے ہیں، میں آپ سب سے ہاتھ کھڑا کر کے پوچھتا ہوں تاکہ میں اگلا جملہ آپ کو سمجھا پاؤں۔ آپ کی توجہ ہے؟ جتنا مجمع بیٹھے، آپ میرا جملہ ضائع تو نہیں ہونے دیں گے نا، سمجھیں گے نا؟ توجہ رکھیں۔ صلی بنا رسول اللہ ذات یوم فواعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال رجل منا یا رسول اللہ کأن هذه موعظة مودع او مودع فأوصنا۔ حضرت عرباض کہتے ہیں اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، نماز کا سلام پھیرا، گفتگو فرمائی، اس نہج پر، اس ترتیب پر، اس انداز پر، اس طرز پر، وجلت منها القلوب ذرفت منها العیون، آنکھیں پانی بہا رہی ہیں اور دل ڈرا جا رہا ہے۔ ایک شخص بیٹھے تھے حضور کے صحابی، عجیب ڈیمانڈ اللہ کے رسول کے سامنے لے آئے، یا رسول اللہ کأن هذه موعظة مودع، آپ کی باتیں یوں لگ رہی ہیں کہ شاید آپ ہم سے الوداعی اور آخری جو خطاب فرما رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے نظروں سے دیکھا تو زبان سے نہیں، جیسے کہتے ہیں زبان حال سے پوچھا تو اس نے کہا فأوصنا، پھر ایسی کوئی الوداعی نصیحت فرما دیں جو ہم پلے باندھیں اور کامیاب ہو جائیں۔ حضور پاک نے فرمایا چھاؤ نصیحتیں سنو، وصیتیں سنو، اوصیکم بتقوی اللہ، تقوی اختیار کرنا میری وصیت ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن تفسیر قرطبی میں ھدی للمتقین پہلا پارہ سورۃ بقرہ کی اس آیت کے تحت یہ واقعہ درج کیا ہے کہ حضرت عمر کا دورہ ہے، حضرت عمر کے دربار میں حضرت ابی بیٹھے ہیں، حضرت عمر علمی سوال کیا کرتے تھے اپنے شورا سے، ارکان پارلیمنٹ سے، اپنی کابینہ سے حضرت عمر پوچھتے تھے۔ تو بات آئی تقوی پر، تو حضرت عمر نے پوچھا مت تقوی، پیغمبر کے صحابہ بتاؤ تم نے رسالت مآب سے تقوی کے بارے میں کیا سمجھا ہے؟ حضرت ابی نے عرض کیا، جو صحابہ کرام میں سب سے بڑے حافظ اور قاری جن نے اللہ کے رسول سے قرآن حفظ کیا، فرمانے لگے امیر المؤمنین اس سوال کا جواب میرے ذمے، ایک سوال آپ ہمارا حل کر دیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا؟ فرمایا یہ بتائیں آپ کبھی چلے ہیں اس وادی میں اما سلکت طریق ذا شوق جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا نعم سلکت مرارا، ایک نہیں کئی بار اتفاق ہوا ہے میں جھاڑیوں میں چلا ہوں، جنگلوں میں پھرا ہوں۔ کہ کیف سلکت، کیفیت کیا ہوتی ہے آپ کے چلتے وقت؟ فرمایا شممت ثیابی ثم سلکت، میں اپنے کپڑوں کو سنبھال لیتا ہوں کہ کوئی کپڑا کسی کانٹے کے ساتھ الجھ نہ جائے، میں سنبھال کے آگے چلتا ہوں۔ فرمایا فضا کا تقوی، تقوی بھی یہی ہے دنیا کی رنگینیوں میں یوں رہو کہ یاد رکھنا تمہارا اللہ کی مخالفت میں کوئی کام میں گناہ دنیا میں الجھ نہ جائے۔ تو حضور نے پہلا کیا فرمایا؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میری وصیت تمہیں تقوی والی ہے، یعنی دنیا میں یوں رہو۔ والسمع والطاعہ، نمبر 2 اپنے امیر کی بات کو سنو اور بجا لاؤ۔
سمعنا و عصینا نہیں، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا ہم مانیں گے، اپنے بڑے کی بات ماننا، سمعنا و اطعنا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یعنی بڑوں پر اعتماد والا مزاج ہونا چاہیے تمہارا۔ یہ ہے امت میں اتحاد و اتفاق کا فارمولہ کہ اکابر پر اعتماد والا مزاج ہو، جسے ہم مسائل اور فقہ کی زبان میں کہتے ہیں کہ تم تقلید کے قائل ہو جاؤ۔ تقلید کا مطلب اکابر پر اعتماد والا مزاج پیدا کرنا ہے۔ جب یہ ہوگا تو سمعنا و اطعنا میں پھر آپ کامیاب رہو گے، ٹھیک ہو گیا۔ وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا کہ جب تمہارا کوئی امیر صحیح طور پہ منتخب ہو جائے تو پھر یہ نہ دیکھنا یہ حبشی ہے یا غلام ہے، وہ امیر ہے۔ جس نے امیر کی بات مانی اس نے میری مانی، جس نے میری مانی اس نے اللہ کی مانی، ٹھیک۔ ایک نصیحت یہ بھی کر دی۔ اگلی پھر رسالت مآب نے لوگوں کو خبردار کیا، ایک معاملہ بتایا، حالات بتائے، فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد زندہ رہو گے فرقہ واریت کا دورہ دیکھو گے۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اختلافاً کثیرہ فرقہ واریت کو کہتے ہیں، کہ یہ ماحول تمہیں دیکھنا ہوگا۔ یا رسول اللہ پھر کیا کریں گے؟ یاد رکھیں، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، جو ماہر ہوتے ہیں کسی فن کے، وہ صرف بیماری نہیں بتاتے، اس کا علاج بھی تجویز کرتے ہیں۔ رسالت مآب نے صرف غلطی نہیں بتائی، اس غلطی کا علاج بھی تجویز فرمایا۔ فرمایا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فرقہ واریت کا دورہ ہوگا۔ ہر بندہ دلیل دے کر کہے گا میں سچا، میرا مسئلہ سچا، میرا نظریہ سچا، وہ یہ کہتا ہوا یوں چلتا ہوا پھرتا ہوا آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ کیا کرنا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم لوگوں نے میرے طریقے کو دیکھنا ہے اور خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم کی سیرت و کردار کو دیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ میل کھائے تو تم نے ماننا ہے، اگر ان کے ساتھ میل نہ کھائے تم نے چھوڑ دینا ہے۔ اور کیسے ماننا ہے؟ فرمایا میرے طریقے اور ان خلفائے راشدین کے طریقے کو، تمسکو بہا، تم خود ان کے ساتھ چمٹ جانا، پکڑ لینا نہیں ہے، ساتھ چلنا نہیں ہے، چمٹ جانا۔ کیا مطلب؟ اسے کہتے ہیں اکابر پر اعتماد والا ایسا مزاج، جسے کہتے ہو اپنے بڑے پر اندھا یقین ہو تمہیں، چمٹ جانا اس کے ساتھ، اپنے آپ کو لازم کر لینا۔ اچھا اگر وہ مجھ سے چھوٹنے کی کیفیت میں معاملہ آ جائے تو فرمایا وَعَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ، جیسے کسی کی بڑی بڑی دانت ہونا، داڑھ ہونا، وہ اس داڑھ سے مضبوط تر چیز کو کرنے کے لیے یوں پکڑ لیتا ہے دانت کے ذریعے تاکہ چیز مجھ سے چھوٹ نہ پائے، تو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو یوں پکڑ لینا تاکہ تم اس سے دور نہ ہو جاؤ۔ عَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا جملہ فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، یاد رکھنا میرے صحابہ، نئے کاموں سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کہ جو شریعت کے مقابلے میں اپوزٹ، متضاد طور پہ کوئی کام نکالا جائے گا وہ بدعت کہلائے گا، جو سنت کی مخالفت میں ہوگا۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہوگی۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، رواہ احمد رحمہ اللہ، اور ہر گمراہی بندے کو جہنم لے جانے والی۔